شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امجد صاحب اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ وہ ایک کاروباری آدمی تھے اور ان کی شادی کو 5 سال گزر چکے تھے۔ اللہ نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا اور اب ان کے 2 بچے بھی تھے۔ امجد صاحب کی بیوی کا نام ریحانہ تھا۔ ریحانہ ایک پڑھی لکھی عورت تھی۔ گھر میں فارغ ہونے کی وجہ سے وہ محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ امجد صاحب دفتر چلے جاتے اور ریحانہ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر بچوں کو ٹیوشن پڑھانے میں مصروف ہو جاتی۔ امجد صاحب ریحانہ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ریحانہ کے پاس میٹرک پاس لڑکے بھی پڑھنے آتے تھے، لیکن امجد صاحب نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ وقت اچھا گزر رہا تھا۔ ایک دن امجد صاحب کی خالہ سمینہ رات کے وقت ان کے گھر آئی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد امجد صاحب سے بولی، امجد بیٹا، آج میں کام سے تمہارے گھر آئی ہوں۔ جی خالہ، آپ حکم کریں، کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں بیٹا، میں چاہتی ہوں ریحانہ ہمارے نومی کو بھی ٹیوشن پڑھا دیا کریں، وہ پڑھائی میں بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ جی خالہ، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ وہ میرے بھائی جیسا ہے، آپ اسے کل ہی بھیج دیا کریں، اس کی بھابھی اسے پڑھا دیا کرے گی۔ کیوں ریحانہ، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ امجد صاحب، مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ وہ ہمارے گھر کا ہی تو بچہ ہے۔ ویسے بھی تو خالہ جی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، ہم ان کو انکار نہیں کر سکتے، اس لیے نومی کا جب دل چاہے وہ پڑھنے آ جائے، میں اسے پڑھا دیا کروں گی۔ اچھا بیٹا، میں اب چلتی ہوں۔ تم دونوں کا شکریہ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میں کل ہی نومی کو بھیج دوں گی۔ نومی خالہ سمینہ کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کی عمر 16 سال تھی، لیکن جسامت کے حساب سے وہ مکمل مرد لگتا تھا۔ نومی اگلے دن ریحانہ کے پاس ٹیوشن آنے لگا۔ ریحانہ دوسروں بچوں کی نسبت اس پر زیادہ توجہ دیتی، کیونکہ وہ خالہ سمینہ کا بیٹا تھا۔ ایک دن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ریحانہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی کہ اچانک گلی میں شور کی آواز سنائی دی۔ جب ریحانہ شور سن کر باہر نکلی تو اس کی جان نکل گئی، کیونکہ کوئی تیز رفتار موٹر سائیکل والا اس کے چھوٹے لڑکے ہارون کو ٹکر مار کر بھاگ گیا تھا۔ وہ زخمی حالت میں گلی میں گرا پڑا تھا۔ ریحانہ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے میں نومی اپنی موٹر سائیکل نکال لایا اور بولا، بھابھی جی، آپ ہارون کو لے کر میرے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھیں، ہم اسے اسپتال لے کر چلتے ہیں۔ ریحانہ نے جلدی سے ہارون کو اٹھایا اور اسپتال لے گئے۔ وہاں ڈاکٹروں نے ہارون کو پٹی کی اور کچھ دوائیاں دے دیں۔ ریحانہ 1 گھنٹے کے بعد واپس آئی تو امجد صاحب بھی گھر واپس آ چکے تھے۔ دونوں میاں بیوی نے نومی کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد ریحانہ نومی کے اور بھی زیادہ قریب ہو گئی۔ اسے جب بھی بازار کے کسی کام کے لیے جانا ہوتا، وہ بلا جھجک نومی کے ساتھ چلی جاتی۔ امجد صاحب نے بھی کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک بار امجد صاحب کو کسی کاروباری کام کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا۔ وہ ریحانہ کو بتا گئے کہ مجھے 2 یا 3 دن لگ جائیں گے، اگر تمہیں کسی کام سے بازار جانا ہو تو نومی کے ساتھ چلی جانا، میں انشاءاللہ بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ اتنی بات کہہ کر امجد صاحب نے بیگ لیا اور گھر سے نکل گئے۔ ابھی ان کو گئے 2 دن ہی گزرے تھے کہ ریحانہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے نومی کو کال کی اور کہا کہ موٹر سائیکل لے کر ہمارے گھر آؤ، مجھے اسپتال لے جانا ہے۔ نومی اسی وقت موٹر سائیکل لے آیا اور ریحانہ کو اسپتال لے گیا۔ دوائی لینے کے بعد جب وہ گھر واپس آئے تو نومی ریحانہ کو پکڑ کر کمرے تک لایا اور پھر اسے دوائی وغیرہ دینے لگا۔ نومی کا ریحانہ کی اتنی فکر کرنا اسے بہت اچھا لگا۔ دوائی دینے کے بعد نومی گھر چلا گیا، لیکن ریحانہ اس کے بہت زیادہ قریب ہو چکی تھی۔ وہ بے شک عمر میں اس سے کافی چھوٹا تھا، لیکن وہ اسے پسند کرنے لگی۔ دوسری طرف شاید نومی کی بھی یہی حالت تھی۔ ایک دن ریحانہ کچن میں کچھ کام کر رہی تھی۔ نومی نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، بھابھی جی، آپ مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ نومی نے ریحانہ سے وہ بات کہی جو شاید ریحانہ نومی سے کہنا چاہتی تھی، لیکن اپنی عمر اور رشتے کا لحاظ اسے یہ بات نہیں کرنے دیتا تھا۔ پھر ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ امجد صاحب کے دفتر جانے کے بعد ریحانہ نے نومی کو اپنے گھر بلایا اور وہ سب کچھ کر بیٹھی جو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو دوستو، ریحانہ پر یہ نوبت اس کے خامد کے اندھے اعتبار کی وجہ سے آئی تھی۔
بے شک بیوی پر اعتماد کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس قدر لاپرواہی سے کام نہیں لینا چاہیے کہ شیطان کو کوئی موقع ملے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو بہت اچھی لگی ہوگی، تو ایسی ہی شاندار ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔